نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قال فی المقام الآخر فصل لربک وانحر۔ سامعین ذی وقار، ماہ ذی الحج کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کی قسمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، جو 10 قسمیں ہیں ان سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے گا ان 10 دنوں میں سے کسی بھی دن کا، یا 9 ذی الحج کا، تو اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر عبادت کا ثواب بہت زیادہ اجر اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس کے اندر استغفار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا کوئی اور اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب ان ایام کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی شریعت اسلامیہ میں قرب الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا، اور عرف عام میں ذبیح کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی اسلام میں 2 ہجری کو اس کی بنیاد اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ کے اندر رکھی، اور ویسے تو قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر ہو چکا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ابیل اور قبیل نے جب قربانی کی، ان کے درمیان جب رشتہ ازدواجی کے حوالے سے ان کے درمیان انتشار پیدا ہوا، تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نظر پیش کرو، صدقہ پیش کرو۔ تو آپ کے دونوں بیٹوں نے، ایک جو ابیل ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں اچھا دمبا پیش کیا اپنے مال میں سے سب سے اچھا، اور جو قبیل تھا اس نے اپنی گندم میں سے سب سے جو ردی تھی، جو ناقص تھی، وہ پیش کی۔ چونکہ اس زمانے میں صدقے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی صدقہ کرتا تو اسے بلند مقام پہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی، وہ اس کو کھا جاتی۔ جس کا صدقہ قبول ہوتا اسے کھا جاتی تھی، اور جس کا نہ ہوتا تو وہ رہ جاتا تھا۔ تو حضرت ابیل کا صدقہ قبول ہوا، تو جو قبیل تھا اس نے کہا تجھے میں قتل کروں گا، تو آپ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہاں قتل کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کی بنیادی مسائل آپ سماعت کریں۔ قربانی 3 طرح کے جانوروں کی جاتی ہے، گائے، اونٹ، گائے اور بکری، خصیوں یا غیر خصیوں سب کی جائے۔ اب ان کا بنیادی جو مسائل ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ اب دیکھیں، اونٹ ہے، اس کے نیچے جتنی بھی اس کے جنس ہیں، اونٹنی ہے اور باقی نیچے تک سب کی جائز ہے۔ اسی طرح بکری ہے، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ سب اس کے ماتحت ہیں، اور گائے، بیل، بھینس، یہ سب اس کے ماتحت ہیں، سب کی قربانی جائز ہے۔ اور قربانی یہ 3 جانور خصیوں یا غیر خصیوں، ان کی عمریں اونٹ کی 5 سال سے مکمل 5 سال ہو، اس سے کم ہو تو قربانی نہیں ہے، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سے زائد ہو تو اچھی بات ہے، کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی عمر 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر
سال سے کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور دمے کے حوالے سے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی ان جانوروں کی نہیں ہوتی کہ جن کے اندر عیب ہو، مطلب کانا ہے، لنگڑا ہے، یا اس کے علاوہ سینگ اس کے کٹے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایسا عیب ہے، یعنی اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ جو چل کر اپنی قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح میں نے پہلے کہا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے محبوب اب کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس لیے دوسری جب مقام پہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو، اس کا گوشت اور کھانے وغیرہ اللہ کو نہیں پہنچتی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہیں مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہیں تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا مطلب کہ تم قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، نہ کہ گوشت کھانے کے لیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ تو وہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اس لیے یہ بنیادی مسائل ہیں، ان کو آپ ضرور سنیں، مکمل میری ویڈیوز کو واچ کریں تاکہ پتہ چلے کہ قربانی کن پر ہے، اور قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی ہمیں کرنی چاہیے، کوشش کریں۔ اللہ کے نبی 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے اور 2 قربانیاں کرتے، دعا کرتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری امت کی طرف سے اور میری آل بیت اطہار کی طرف سے قبول فرما۔ اور جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ پاس کھڑا ہو جائے، چونکہ جب حضور علیہ السلام قربانی کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ کی یا سیدہ فاطمہ الزہرا کی، انہیں پاس کھڑا کرتے اور کہتے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام قبولیت سے مل جاتا ہے، شرف قبولیت سے مل جاتا ہے۔ اور قربانی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے خود اسے ذبح کریں، اسے اذیت نہ ہو، جو شرعی طریقہ ہے اس طرح ذبح کریں، اور قربانی کے لیے اپنی نیت اچھی خالص رکھیں، اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ قربانی جب کریں تو اس کے بعد یہ مستحب عمل یہ ہے، یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے کہ اس کے آپ 3 حصے کریں۔ ایک جو ہے وہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک غربا جو بچے بچیاں وہاں گوشت لینے کے لیے آتے ہیں ان کو آپ دیں۔ اس میں یہ مسئلہ سماعت کریں کہ آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، مگر کوشش کیا کریں کہ قربانی کے گوشت سارا خود نہ کھائیں۔ آپ جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ان کو بھی آپ دیں تاکہ وہ بھی اس قربانی کی عید سے انہیں بھی فائدہ پہنچے، وہ بھی اس قربانی کی جو عید ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جانور کوشش کریں آپ سب سے اچھا لے کے آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جب انسان قبر سے اٹھے گا کہ اس کی قبر کے پاس ایک جانور کھڑا ہوگا جس کی آنکھیں یاقوت کی اور سینگ سونے کے ہوں گے۔ تو بندہ پوچھے گا اے جانور تو کون ہے، اتنا خوبصورت شکل میں ہوگا، تو وہ کہے گا میں تیرا وہی جانور ہوں جس کو تو نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا تھا، قربان کیا تھا، آج میری پشت پر سوار ہو جا، اور وہ سیدھا عرش کے سائے میں تمہیں لے جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اسے خوب موٹا تازہ فربا جانور جو اچھا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ اس طرح قربانی کے اور بہت سارے مسائل ہیں،
وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ ضرور جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔